الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم و غم بن سین جلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ہوں عمران میرا لقب میرا ابو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا غالب ہے کیونکہ بیٹا میرا والد کل غالب ہے ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں کتنا پاکیزہ سب اور نسب میرا ہے سارے اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے ادب ایز انداز ادب میرا ہے مصطفیٰ میرے علی میرا رب میرا ہے یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے میرے گھر نہج البلاغہ بھی ہے قرآن بھی ہے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کبھی قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں میرے کردار کا دامن کبھی میلا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میرے اوصاف کا مطلب تمہیں کیا معلوم میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم جس طرح گزرے ہوئے لمحات تمہیں کیا معلوم اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں اے مسلمان تیرا کچھ ایمان بھی ہے کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے تجھے کہتا ہوا کافی مجھے قرآن بھی ہے اس میں یہ سوچ لے سورہ عمران بھی ہے جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں وہ پورا قرآن بھی رٹ لے مسلمان نہیں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں آج ہم اس کی بات کریں گے کہ جس کا شہزادہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ شہزادہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو آج اللہ کے شیر کے والدین کی بات ہوگی آج سیدہ کے سسر کی بات ہوگی آج حسنین کے دادا کی بات کریں گے تو آج کا جو ذکر ہوگا وہ صرف ذکر سرکار ابو طالب ہوگا ان کی خدمت میں ہوگا مولا ابو طالب کوئی عام ہستی نہیں مولا ابو طالب کوئی عام ہستی نہیں یہ کوئی عام ہستی نہیں جس کے شہزادے کو اللہ کا چہرہ ہو جس کا شہزادہ کل ایمان ہو اس والد کو ابو طالب کہتے ہیں چلو اب قرآن کا سہارا لیتے ہیں اگر آپ کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھو کہ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے جو عالمین کا پروردگار ہے
جو عالمین کی پرورش کرتا ہے، جو عالمین کو پالتا ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے، تعریف ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کو پالتا ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کو پالتا ہے۔ اس کا مقام کیا ہوگا جو رحمت للعالمین کو پالتا ہے؟ اس کا مقام کیا ہوگا جو رحمت للعالمین کو پالتا ہے؟ جو رحمت للعالمین کو پالتا ہے، جو عالمین کو پالتا ہے، اس کے حمد اس کا حمد ہے۔ جو رحمت للعالمین کو پالتا ہے، مقام عالمین کے پالنے والے کی نظروں میں کیا ہوگا؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہ مانے جہنم میں جائے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ لیکن ایک بات بتا دوں اور ایک بات کہنا چاہوں گی، نہیں مانتے ابو طالب کو، تم اس کی قائل نہیں ہو، نہ صحیح، مگر احسان کیوں بھلا دیتے ہو؟ مگر احسان کیوں بھلا دیتے ہو؟ تمہیں ان کے علم سے واسطہ نہیں، نہ صحیح، تم تم سے کون کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے؟ تم مانو نہ مانو جہنم میں جاؤ۔ لیکن مولا ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے، کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ جو انہوں نے احسان کیا ہے، وہ جسے رسول اللہ کی پرورش کی ہے، وہ جنہیں رسالت کی حفاظت کی ہے، وہ احسان کیوں بھول جاتے ہو؟ 5 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک رسول اللہ کی جس نے حفاظت کی ہے، کیوں بھول جاتے ہو رسول اللہ کی امرت کو جو ابو طالب نے کی ہے؟ وہ بھول جاتے ہو، وہ بھول جاتے ہو۔ آپ کیوں نہیں یاد دلاتے لوگوں کو؟ آپ کیوں نہیں یاد دلاتے لوگوں کو؟ ان کے تعلق سے ذکر کیوں نہیں یاد دلاتے؟ ان سے تعلق سے ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بے ایمانی تو یہ ہوتی ہے کہ دائی حلیمہ کی بکریاں آپ کو یاد ہے کہ ان کی بکری تھی، کمزور تھی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلانے جاتے تھے، کمزور تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہو؟ آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ رسول اللہ کی آمد پر سرکار ابو طالب علیہ السلام نے 1000 کے قریب اونٹ ذبح کیے تھے اور 300 یا 500 کے قریب بکریاں یا دمبے ذبح کیے تھے، صرف اور صرف رسول اللہ کی آمد کے خوشی میں۔ یہ بے ایمانی ہے مسلمانوں کی، یہ بے ایمانی ہے مسلمانوں کی کہ بی بی حلیمہ کی بکریاں یاد ہیں لیکن ابو طالب علیہ السلام کے اونٹ اور بکریاں بھول گئے۔ درود شریف پر آپ چلاتے ہیں کہ ابو طالب کو کیسے بھول جاتے ہیں، کہ ابو طالب علیہ السلام کو کیسے بھول جاتے ہو؟ بڑے بڑے احسانات ہیں سرکار کے اس امت مسلمہ پر، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور اللہ نے جتنے احسان ابو طالب علیہ السلام پہ کیے ہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ان کے رسول پہ کچھ بڑے بڑے احسان کیے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام بہت بڑی ہستی ہے، بہت عظیم ذات ہے، سرکار عمران۔ اچھا، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا عمران ہے، یہ بات بھی نہیں پتا ابو طالب علیہ السلام کو عمران نام تھا۔ ایک کتاب میں تو یہ بھی ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا، لیکن جو مترجمہ روایت مطابق ہے آپ کا نام عمران تھا۔ ابو طالب تو آپ کی
امت کا نام ہے، جیسے رسول اللہ کی امت کو امت ابو القاسم کہتے ہیں، جو جیسے مولا علی کی امت کو ابو الحسن کہتے ہیں، ویسے ہی سرکار عمران کی امت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ نام آپ کا عمران ہے۔ اچھا، تو ابو طالب کو کوئی چھوٹی ہستی نہیں، ابو طالب علیہ السلام کوئی چھوٹی ہستی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی، دیکھو کون ہے سرکار عمران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار اٹھائی اور فرمایا اور دعا کی کہ ربنا وجعلنا ومسلمین یک، میرے پروردگار۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی گھر کی دیوار اٹھا لی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میرے گھر کی دیوار اٹھائی ہے، کام اتنا بڑا کیا ہے، جس گھر میں علی آنے والا ہے اس گھر کی دیوار تو نے اٹھائی ہے، اس گھر میں تو نے کام کاج کیا ہے، تو کام اتنا بڑا کیا ہے، تو عزت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین یک، کہ ہم تجھ سے اتنا مانگتے ہیں کہ ہم دونوں پر مسلمان ہونے کی سند لگا دے، مسلمان ہونے کی مہر لگا دے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مانگو، اور کیا مانگنا ہے؟ عرض کیا مولا صرف اتنا ہی نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلطلت لک، اور ہماری ذریت میں مسلمان بھیج۔ پھر کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کیا مولا پھر اتنا ہی نہیں، رسول کو بھی بھیج، یعنی آخری رسول کے لیے دعا کی۔ رسول کی دعا کی پہلے ایک اور دعا تھی، امتاً مسلطل لک، میری امت، میری نسل میں مسلمان بھیج، میری آل میں مسلمان بھیج۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے خود رسول اللہ کے نکاح کے خطبے میں فرمایا حمد ہے اس پروردگار کے لیے، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا۔ سرکار عمران کے ایمان پہ بکواس کرنے والوں، سرکار ابو طالب صرف ابو طالب نہیں، انبیاء کو دعا ابو طالب کہتے ہیں، انبیاء کی دعاؤں کے ثمر کو ابو طالب کہتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں آپ کے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ لوگ آنکھ بند کیے ہوئے ہیں غفلت کی وجہ سے، ممکن ہے کہ ان تک یہ بات پہنچے اور انہیں کچھ سمجھ آ جائے۔ سرکار ابو طالب کو جو نہیں مانتے، وجہ تو ہے، کچھ لوگوں نے اور بھی وجہ بتائی ہے، پر ایک وجہ اس ذاکرہ سے سن لیجئے، کیونکہ وہ جنہوں نے تعلیم کسی اور سے لی ہے، جس نے آل محمد سے تعلیم لی ہے، دین محمدی کی تعلیم لی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ابو طالب کون ہے۔ جنہوں نے آل محمد سے ہٹ کر تعلیم لی ہے، جنہوں نے آل محمد سے ہٹ کر تعلیم لی ہے اور کسی سے تعلیم لی ہے،
یعنی کہ پتہ چلا کہ جو ایمان ابو طالب کے قائل ہے، قائل نہیں، ان کے رہبر اور ایمان ابو طالب کے قائل نہیں، ان کے رہبر اور ہے، یعنی آل محمد سے ہٹ کے ہیں، کسی اور سے تعلیم لیے وہ ایمان ابو طالب نہیں سمجھ سکتے، وہ احسان ابو طالب کو نہیں وہ احسان ابو طالب علیہ السلام کا نہیں مانتے، وہ اور مانتے ہیں، ابو طالب نہیں جانتے، کیونکہ رہبر ان کے کوئی اور ہے جس کو آل محمد کا علم نہیں، جو محمد کو نہیں جانتے، جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتے، انہیں علم نہیں۔ ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں یہ فرق ہے کہ ان کے کوئی رہبر نہیں، کہ ان کے رہبر گھوڑے کو آواز دے تو نہیں آتا، اور یہاں اگر علی ابن ابو طالب سورج کو صرف اشارہ کر دے تو سورج پلٹ جاتا ہے، علی سورج کو اشارہ کرے تو صرف اشارہ کرے تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ یہ ہے میرے مولا کی شان کہ ان کے صرف اشارے پہ سورج پلٹ جاتا ہے، اور ان کے رہبر گھوڑے کو آواز دے تو بھی نہیں آتے، اور مولا علی صرف اشارہ کرے تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ اب کون ہے سرکار عمران سرکار عمران کہ ہمارے علی سورج کو اشارہ کرے تو اشارہ کرنے پر سورج پلٹ آتا ہے، اور جو سورج کو اشارے سے بلائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کو اشارے سے بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جسے علی اشارہ کرتے ہیں اسے سورج کہتے ہیں، اور جو علی کو اشارے سے بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ نہ ماننے والوں نے ابو سفیان جیسے دشمن رسول کو مسلمان کہہ دیا، معاذ اللہ۔ یہ روایت کتابوں میں ہے، موجود ہے کہ اس وقت کے جو مسلمان ہیں، کہا ابو سفیان کو مسلمان مانتے ہیں، اور معاذ اللہ ابو طالب علیہ السلام کو نہیں مانتے، کافر اہل سنت میں لکھا ہے، وہ مکر نہیں سکتے۔ انہوں نے لکھا ہے یہ کہ علامہ عرفان حیدری فرماتے ہیں کہ بتاؤ ابو سفیان سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا، اور ابو طالب کے کفر سے اسلام کو نقصان کیا ہوا۔ یہ جملہ علامہ عرفان حیدر کا ہے، شاید کہ جملہ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کچھ بھی ابو سفیان جو کلمہ پڑھ لیے، اور ابو طالب جو کچھ نہیں چاہے، وہ جتنے اچھے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے، انہیں یہ بات کا اندازہ نہیں، وہ یہ بات نہیں جانتے، وہ الگ روایتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اس کی نسلوں نے ابو سفیان کی نسلوں نے کیا کیا، اور تم جس کو کافر کہتے ہو ان کی آل نے کیا کیا، تم جسے مسلمان کہتے ہو اس ابو سفیان کی آل نے دین کو مٹانے میں لگ گئے، اور ابو طالب
ابو طالب کی آل کو ابو طالب کی آل نے مسلمانوں کو دین بچانے میں لگ گئے. تو اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے سرکار عمران کو. لوگ تو بہت بھونک لیتے ہیں ابو طالب علیہ السلام کے خلاف. بے غیرت انسان سرکار ابو طالب کے ایمان پر بکواس کرنے والے, سرکار ابو طالب علیہ السلام کے خلاف بولنے والے اگر قرآن آنکھیں کھول کر پڑھ لیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ عقل کے اندھے ہو تم. قرآن کو شاید پڑھا نہیں تم نے کہ جس کے دل میں علی نہیں اس کے دل میں قرآن سماتا نہیں. اگر قرآن کو اہل بیت سے محبت ہوتی تو پڑھتا تو پتہ چلتا. علم یجد کے یکنی نن و اما کا تحد کہ ابو طالب صرف علی کے بابا کا نام نہیں کہ انبیاء کے سلطان کے مددگاروں کو ابو طالب کہتے ہیں. جو ابھی انہیں نہیں مانتے تو نہیں مانے جہنم میں جائے, ہمیں جنت میں کون سا گردی کرنی ہے. درشریف پڑھے آپ کے اور آپ کے حال پر. مولا حسین کا خط نامہ جو آپ نے 3 محرم کو اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا. امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر اپنے قصید کے ساتھ کوفے بھجوا دیا. عرب میں ایک دستور تھا جب کسی کو خط لکھنا تھا تو اگر باپ کا نام ساتھ ہو تو مطلب خبر خوشی کی ہے, اور اگر ماں کا نام ساتھ ہو تو خبر اچھی نہیں. 3 محرم امام حسین علیہ السلام نے قصید کے ساتھ اپنا خط بھیجایا کوفے. اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو قصید خط لے کر کوفے پہنچتا ہے. حبیب اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. پہلا نوالا لیا ہی تھا کہ دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہوا. حبیب ابن مظاہر نے پوچھا کون ہے. آواز آئی حسین کا, میں حسین علیہ السلام کا قصید ہوں. حبیب نے نوالا نیچے رکھا اور دروازے کی طرف دوڑے. دروازہ کھولا اور قصید کا ماتھا چوما, ہاتھ چومے اور خط لیا. خط کھولتے ہی رونے لگے. حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا. کہتے ہیں نام حسین ابن فاطمہ لکھا ہے. خیر ہو. امام کا خط پڑھ کر امام حسین نے لکھا تھا حبیب سلام ہو تم پر. سید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں. ساتھ میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں. ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے. اگر بے وطن کی مدد کرنا چاہتے ہو تو روزے عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا, ورنہ آثار قیامت میں ہی ملاقات ہوگی. والسلام تمہارے بچپن کا ساتھی حسین ابن فاطمہ. درود شریف پڑھے آپ کیا ہے.
صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی عمر میں تھے. اس وقت مکے میں قحط کا دور تھا. اس وقت مکے میں دریا وغیرہ نہیں تھے, پانی کی قلت تھی. جب پانی بہت احتیاط سے استعمال ہوتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ بہت قحط پڑ گئی, جس کی وجہ سے جانور, انسان سب مرنے لگے. بہت پریشان ہو گئے. لوگوں نے بہت دعا کی لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو بعد میں لوگوں نے خیال آیا کہ عرب کے سردار جناب ابو طالب ان کے پاس جا کے شکایت کرتے ہیں, شاید کوئی طریقہ نکل آئے. وہ سب جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں. جناب ابو طالب نے لوگوں کو تسلی دی اور اپنے اپنے گھر روانہ کیا. اس کے بعد میں مفہوم ہے کہ جب جناب ابو طالب ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے, ہاتھ میں انگلی پکڑ کے کہ ایک خوبصورت سا پیارا سا بچہ ساتھ لے جا رہے تھے. لوگوں نے کہا بچہ اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اس کے جو سر کے بال وہ اتنے گھنے, ایسا لگ رہا تھا کہ چودھری کا چاند بادلوں کے درمیان سے نکل رہا ہے. چمکتا تھا چہرہ اور خوب بڑے بال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کو لے جا کر کعبہ شریف کی دیوار سے ٹیکا لگا کے کھڑا کیا اور اس کے بعد میں ایک نظر آسمان کی طرف کی اور اس کے بعد میں اللہ کی رحمت سے پھر انہوں نے کچھ اشعار کہا, شعر کہا کہ آپ اچھے شاعر تھے. تو انہوں نے اشعار کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ, اس گورے خوبصورت چاند سے دکھنے والے بچوں کا واسطہ, اس کے ذریعے دعا قبول ہو جاتی ہے. یقیناً یتیموں اور بیواؤں پہ مزد کرنے والوں مانتے ہو کہ کافر کہہ رہے تھے تو مسکینوں بیواؤں درد مند مددگار کی فکر کرنے والا تھا. اور پھر اللہ کے بارگاہ میں یہ اشعار پڑھا تو اللہ نے اپنی رحمت سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی دعا, دل سے نکلی گئی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے بارش برسنے لگی. درود شریف پر آپ یزید ابن زیاد سے کہا جو کوفے میں ساری بات ہوتی ہے وہ مجھ تک پہنچاتے رہنا. ابن زیاد سے جلدی ساری خبر اس تک پہنچا دی کہ مسلم بن عقیل کے بچے بھی ہیں کوفے میں. تو یزید نے کہا مسلم بن عقیل کے بچوں کو جلدی سے میرے پاس لے کر آؤ اور انہیں زندہ لے کر آؤ. بچے امام مسلم بن عقیل سے بچھڑ چکے ہیں, بچے الگ ہو چکے ہیں کہ غازی شوریہ کے گھر پہ آ گئے ہیں اور غازی شوریہ ان کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد پال رہا ہے اور آپ نے اپنے پاس رکھا ہے. کتنا بڑا مقدر ہے غازی شوریہ کا کہ انہوں نے اہل بیت سے محبت کی اور وہ دونوں شہزادوں کو اپنے پاس رکھا. اب بہت دن ہو گئے جب
یزید ابن زیاد سے اعلان کروایا کہ بچوں کو جو ڈھونڈے گا تو ساری طرف اعلان ہونے لگا کہ بچے کہاں ہیں. ساری طرف شور مچ گیا کہ بچے کس کے پاس ہے. غازی شعراء نے زاروں قطار رونے لگے اور مسلم بن عقیل کی شہادت پہ، اور اتنے دردناک شہادت ہوئی کہ آپ زاروں قطار رونے لگے. آپ کے ننھے شہزادوں کے پاس گئے اور آپ زاروں قطار رونے لگے اور یہ جستجو میں لگ گئے کہ میں کیسے بھی کر کے یہ بچوں کو مدینہ پہنچا دوں. آپ صرف یہی کوشش میں تھے کہ کیسے بھی کر کے انہیں مدینہ پہنچا دوں، کیونکہ کوفے میں رہنا اب محفوظ نہیں تھا. آپ زاروں قطار رونے لگتے ہیں. آدھی رات ہوتی ہے، بچے نیند میں تھے، لیٹے ہوئے تھے. آپ آئے اور رونے لگے اور پتہ لگانے میں جٹ گئے کہ مدینے کے لیے کون جا رہا ہے، کون سا قافلہ جا رہا ہے. تو ان کے حوالے کر دوں. جب پتہ کر کے آئے تو پتہ چلا کہ ایک قافلہ رات میں ہی جانے والا ہے. آپ بچوں کے پاس گئے اور انہیں اٹھانے لگے اور ان کو اٹھا کے آپ کو ان کے بابا کی شہادت یاد آ گئی کہ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں اور یتیم بچوں پہ شفاعت کیا کرو. آپ نے یتیم بچوں کو اٹھایا. زاروں قطار رونے لگے. بچوں نے اٹھ کے کہنے لگے، کیا بات ہے بابا جان، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کے بچے ہیں. جب کسی کو غمگین دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں پریشانی کیا ہے. کتنا بھی بڑا ہو ان کا غم، پر جب دیکھتے ہیں کہ بابا سے کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، بچے یتیم ہیں، پھر بھی ان سے پوچھنے لگے کہ پریشانی کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں. ہم سے ہو سکے تو ہم آپ کی پریشانی دور کریں گے. بتائے بابا جان کیا بات ہے. بچوں نے بچوں کے پیر دھلائے، انہیں منہ پہ پانی مارا نیند سے، تاکہ ان کی نیند کی شدت کم ہو جائے. دھلانے کے بعد آپ نے رونے لگے اور ان کو تیار کیا اور کہا، بیٹا میں تمہیں مدینہ بھیج رہا ہوں. کہا غازی شعراء کو بھی مسلم بن عقیل کے بچے بابا جان کہتے تھے. کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ دین ہو گیا کیا؟ بابا جان سے ملاقات بہت دن ہو گئے، بابا جان سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ بتائیں کہ جب بتا رہے تھے اس وقت زاروں قطار رونے لگے. پوچھنے پر بھی نہ بتا رہے تھے. چھوٹے بھائی نے ہاتھ سے حضرت غازی کا سر سینے پر رکھا اور کہا، بابا میری دھڑکن تو دیکھیے کتنی تیز ہو گئی ہے. آپ روئے نہ، ہم ضرور کوشش کریں گے. کچھ بات ضرور ہے، آپ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. خدارا آپ بتا دیں کہ بات کیا ہے کہ آپ اتنی غمگین ہیں. کہا، تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ جلد سے جلد تمہیں مدینے بھیج دوں
بچوں تمہارے پیچھے ابن زیاد لگا ہے، وہ تمہیں شہید کرنا چاہتا ہے۔ درود شریف پہ آپ کی شہید کرنا چاہتا ہے۔ میرے لال ابن رسول ہے، تم رسول اللہ کی اولاد ہو۔ میں نہیں چاہتا میں تم کو ابن زیاد کے حوالے کروں، میں چاہتا ہوں کہ تم جلد سے جلد مدینے پہنچا دوں۔ بچے خاموش تھے، یتیمی کا جھٹکا ابھی لگا تھا، بچے بڑے خاموش تھے۔ آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور کہا کہ جاؤ، دونوں کو لے جاؤ، اور قافلہ رات میں ہی نکلنے والا ہے، آپ انہیں جلد سے جلد وہاں پہنچا دو۔ زاروں قطار روتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے اجازت لی، بیٹے سے کہا میں چلا جا نہیں سکتا کیونکہ فوج یزید مجھے پہچان لے گی، شک کرے گی، اس لیے میں تم کو بھیج رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں پکڑ لیتے ہیں تو میں تمہیں چھڑوا لوں گا، تم جلدی لے کے جاؤ، تم ہی حفاظت کے ساتھ ان کو قافلہ مدینہ اور کہنا، قافلے مدینے میں چھوڑنا اور کہنا کہ انہیں سنبھال کر حوالے کر دے اللہ کے سپرد، مدینے والے کرے کہ غازی شعریہ کا لڑکا بڑا تھا، یہ دونوں کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کہنے لگا، بابا بتائیے میرے سے الگ رہنا ہے، ہمیں کبھی چھوڑ کر نہ جانا، بابا کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ کہا کہ آپ نکلے جب آپ کے بیٹے جلدی جا رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے قدم لے رہے ہیں، اور بتایا کہ قافلہ چلا گیا۔ بچے پھر پریشان ہو گئے کہ قافلہ چلا گیا، وہ انہیں وہیں پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ کہا کہ تھوڑی دور تک ڈھونڈتے رہو گے تو تمہیں قافلہ مل جائے گا۔ کہا کہ گھوڑے اور کہا ننھے پیر، کیا یہ ننھے پیر کیا گھوڑے کے مقابلہ کر پائیں گے؟ بچے پھر بھی چل رہے ہیں، گرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پوچھتا ہے کہ کہیں چوٹ تو نہیں لگی، پریشان نہیں ہو؟ کبھی ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی دیوار سے لٹ جاتے ہیں۔ عرب کی جلتی ہوئی ریت میں دونوں شہزادے نبی کی اولاد تنہا بھٹکتے رہی۔ وہ مسلم بن عقیل کی اولاد کا صدقہ ہے، ہم جو آج ہمارے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہے تو وہ صرف ان کا صدقہ ہے، ماں باپ کے سائے میں ہے تو صرف ان کا صدقہ ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا شرک ہے۔ آدھی رات ہو گئی، کوفے والوں کی اولاد بستر پہ آرام سے سو رہی ہے، اور شہزادے مسلم بن عقیل کے اولاد کے صدقے باہر آدھی رات کو بھٹک رہی ہے، کہہ رہی ہے، گھوم رہی ہے، کبھی گرتی ہے، کبھی اٹھتی ہے۔ پوری رات بچوں نے چلی اور سورج طلوع ہوا، مسافر سے سامنے سے آتا دیکھتا کوئی پوچھا، بتائے کہا کون ہو تم؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟
بچوں نے انہیں کہنے لگے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، کوفے والوں کے دگے سے بہت تھے، اس والوں دگے باز بہت تھے، وہ بھی لالچی تھا اور لے گیا بچوں کو گھسیٹتے ہوئے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کے پاس جس وقت لے کے گیا، ابن زیاد نے بچوں کو جیل میں ڈال دیا۔ بلا کھوٹا جو بچے عزت ہے، پروردگار کی نعمت ہے، وہ بچوں کو جیل میں ڈال دیا۔ 6 سے 7 سال کے بچوں کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا ہی کیا تھا؟ کس وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا تھا؟ اس وجہ سے ڈالا تھا کہ وہ اہل بیت کے گھرانے سے ہے، انہیں اتنا پاک پیاری ہستی ہے، اہل بیت کے ہے۔ بغضیت جبھی بھی ختم نہ ہوئی، آج بھی چالو ہے، آج بھی مولا علی کے بغض ہے اور ان کے بابا سے بغض ہے، آج بھی ہے۔ لوگوں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو جس وقت جیل میں ڈالا گیا، وہاں کا ایک مظلوم زعیم تھا کوفے کا، لیکن اہل بیت سے سچی محبت کرتا تھا۔ جب دونوں شہزادوں کو دیکھتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں، انہیں ساتھ لے جا کر ان کے ساتھ یہ سلوک ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے، کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے۔ بچے کہاں سے کھانا کھاتے، ابھی یتیمی کی خبر سنی تھی، دونوں زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ رات بھر کے چلے ہوئے تھکے ہوئے بچے تھے، پنڈلی جیسے کڑک ہو گئی تھی، پورا بدن درد کے مارے تڑپ رہا تھا۔ مظلومین رات میں یہ بات سوچی کہ بچے میرے پاس آ گئے ہیں، انہیں احترام سے پھر رات کا انتظار کیا تھا، اور پھر رات جلدی سے ہو اور میں ان بچوں کو آزاد کر دوں۔ بچوں کو باہر ہی لے کر جانے کے بعد بوسہ دیا۔ آپ کے بابا پہلی شہادت لیے اور آپ کے بچوں نے دوسری شہادت لی۔ بچے جیل سے باہر نکلتے ہیں، کہا کہ میں آپ کو لے کے جا نہیں سکتا، میرے لال، میرے آقا، میرے مولا، میں تو نہیں لے جا سکتا، لیکن تمہیں سہارا بھیج رہا ہوں، یہ انگوٹھی دے کر بھیج رہا ہوں، اسے وہ پہچان لیں گے کہ تم میری جان پہچان والے ہو۔ وہاں سے تمہیں مدینے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہاں انہیں کہا گیا کہ تم کو پھر چلنا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ میرے لال، ذرا سوچو، ہم ذرا زیادہ چل لیتے ہیں تو ہمارے پیر درد کرتے ہیں۔ وہاں وہ 30 گھنٹے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چلتے آرام کرتے، چلتے بیٹھتے آپ کے پیروں میں زخم ہو گیا تھا، جن کے صدقے پوری کائنات میں صدقہ بٹ رہا ہے۔ وہ 30 گھنٹے چل رہے ہیں کہ پروردگار کا لاکھوں احسان ہے کہ ہم سکون سے ہیں، صرف آپ کے صدقے۔ درود شریف پڑھیں آپ کے۔ صرف آپ کے صدقے میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے پھر چلنے کے لیے،
انگوٹھی لی. بچوں نے پھر اپنا سفر چالو کر دیا. چلنے لگے. دونوں ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہیں کہ آپ زاروں قطار روئے. جب رونے کے بعد صبح ہوئی تو حیرت سے منظر دیکھا کہ پھر بھی وہیں پہ پوری رات چلنے کے بعد 30 گھنٹے، لیکن پھر بھی وہیں پہ دیکھتے ہیں کہ اندر بڑی سی جگہ تھی. آپ اس کے اندر دونوں شہزادے بیٹھ گئے. سامنے چشمہ تھا. پہلے ہاتھ منہ دھویا، پھر چشمے کے سامنے بیٹھ گئے. پیڑ میں چھپ کے بیٹھ گئے. کوئی نہ دیکھ لے ہمیں. ظلم کی انتہا ہو گئی تھی. اتنا ظلم تھا کہ بعد چشمے کے پاس حبشی غلام آئی. ایک حبشی کی دھیان رکھنے والی کنیز آئی اور چشمے سے پانی لینے لگی. آتی ہے. حارث کے نام کے آدمی وہاں بندی تھی. جس وقت وہ چشمے سے پانی لے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند پانی میں طلوع ہو رہا ہے. بچوں کا عکس پانی میں پڑ رہا تھا کہ عکس سے پانی چمک رہا تھا. دیکھا کہ چاند جیسا چہرہ، اتنا خوبصورت، اتنے حسین، جیسے روشن چہرے والے بچوں کے اوپر جتنے بچے حسین تھے. جتنے بچے حسین تھے. آپ نے بچوں کو دیکھا، جلدی سے ان کے پاس آئے. کہا بتاؤ کون ہو تم؟ کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں. آپ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ کوفے کے بچے نہیں ہیں. کہا یہیں بیٹھے رہنا، میں ابھی آتی ہوں. مالکین کو پورا ماجرا کہا. وہ سچی اہل بیت سے محبت کرتی تھی. آپ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. سوچا میں بی بی انہیں دیکھ کر کے آئی ہوں. آپ اپنا دوپٹہ نکال کر کنیز کو پہنا دیا اور کہا آج سے تم آزاد ہو. آج سے ہم بہن ہیں. خود نگاہ پھیری اور بھاگتے ہوئے بچوں کو لینے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا. ایک بچہ کنیز کو دیا اور ایک خود لے کر واپس ان کے زخموں پر مرہم لگایا اور پیار کرنے لگے. پانی گرم کیا، انہیں نہلایا، شہزادوں کو پلایا، کپڑے پہنائے. بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے حسین بچے، اتنے پیارے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے. یہ نبی سے نسبت ہے. جو بچے مدینے کے گلیوں میں گھومتے تھے آج وہ تنہا کوفے میں بھٹک رہے ہیں. بچے بڑے خوش تھے کہ کوئی تو ملا کھانا کھلانے کے لیے. کہ آپ نے کہنے لگے تو ایک ماں کی طرح بچوں کو کھانا کھلایا. بعد میں کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو. ابن زیاد کی فوج میں سے حارث باقیوں سے بات کرنے لگا کہ آپ کہا کہ میرا شوہر حارث تو بڑا لالچی ہے. اگر اس نے پہچان گیا کہ بچے یہاں ہیں تو وہ انہیں لالچ میں پڑ جائے گا اور بچوں کو دے دے گا.
کنیز سے کہا کہ تم انہیں سلوانے لگو۔ حارث گھر میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ صبح سے بھٹک رہا ہوں۔ وہ بڑبڑ کرنے لگا۔ بچے خواب دیکھتے ہیں کہ ان کی دادی زہرا خواب میں آئے ہیں۔ کوئی روایتوں میں ہے کہ مسلم بن عقیل ان کے بابا آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹے، اب تمہاری تکلیف کچھ ہی دیر کی ہے، تم لوگ بہت جلد میرے پاس آؤ گے۔ ماں سیدہ کہتے ہیں کہ میرے بچے بہت جلد میرے پاس آنے والے ہیں۔ دونوں بچوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو کہنے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ مجھے بابا دکھے، کہ مجھے دادی دکھے۔ دونوں لپٹ کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ وہ چیخ حارث کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ حارث کہتا ہے کہ یہ گھر میں بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ بے اولاد تھے دونوں، کہنے لگے کہ پڑوسی کے بچے ہوں گے۔ تو حارث نے کہا کہ پڑوس تو بہت دور ہے یہاں سے، آواز قریب سے آ رہی ہے۔ وہ گھر میں تلاشی کرنے کے لیے نکلا۔ بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ بچوں نے دبی آواز میں کہا کہ مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اور خوش ہو کر وہاں سے چلے جاتا ہے۔ بیوی نے بیوی سے کچھ نہ کہا۔ بیوی پریشان ہو گئی، پوری رات باہر ٹہل رہی ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور یہ بچوں کو لے کے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ بیوی نے کہا کہ میرے جیتے جی تم ان بچوں کو نہیں لے جا سکتے، تجھے میں نہیں لے کے جانے دوں گی، تیری حرکت مجھے ناگوارا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں روزہ محشر میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو ویسے ہی کروں گا۔ حارث نے کہا کہ پہلے تمہیں شہید کروں گا، پھر بچوں کو لے جاؤں گا۔ میں تمہیں ایسا جانے نہیں دوں گی۔ اس نے اپنی بیوی کے سر پر جو تلوار ماری ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتی رہی کہ بچوں کو نہ لے جاؤ، بچوں کو نہ لے جاؤ۔ بچوں کو بہت بے رحمی سے پکڑتا ہے، دونوں کی زلفیں اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور گھسیٹتے رہتے ان بچوں کو اپنے بالوں سے خبر نہیں، لیکن اس نیک بی بی یاد آ رہی کہ گردن جھکی ہوئی ہے دونوں بچوں کی، لیکن ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ بی بی شہید ہو گئی، ہمیں تو شہید ہونا ہی تھا، لیکن ہماری وجہ سے اس نیک بی بی کا حال کیا ہو گیا۔ ذرا دیکھیے بھائی، دونوں کے بال پکڑ کے نہر فرات پر لے گئے، اور اس وقت نہر فرات پر لے گئے تو دونوں سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ پہلے کسے قتل کرنا ہے؟ دونوں بھائیوں کہنے لگے کہ تمہیں قتل ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا، پہلے تم مجھے قتل کرو۔ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، پھر کہتے ہیں ہم دونوں کو ساتھ لیٹ جاتے ہیں۔ دونوں اس طریقے سے نہر فرات پر لیٹ جاتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہو کہ گلے مل رہے ہیں۔ لیٹنے کے بعد جو تلوار بے رحمی سے دونوں کو
دونوں کے گردن پہ چلائی جاتی ہے کہ دونوں کی شہادت ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں بچوں کو سر نہر فرات پہ بیچ ظالم کو یہ سزا ہوئی کہ جب سر مبارک لے جاتا ہے تو یہ ابن زیاد کے پاس تو آگ ببولہ ہو گیا اور کہنے لگا بے شرم بے حیا، میں نے انہیں زندہ لے کے آنے کو کہا تھا، تو نے انہیں کیوں قتل کر دیا؟ اور ان کے پیچھے جنگلی جانور چھوڑ دیتا ہے.